السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. آج ہم بات کریں گے اہل سنت کے ایک جگہ جمع ہونے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے دعوت اسلامی کی خرافات کے حوالے سے یا بدعت کے حوالے سے یا دیگر ایسی چیزیں دعوت اسلامی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کیا وہ حقیقت ہیں یا نہیں ہیں، یا دعوت اسلامی غلطی تھوڑی سی کر رہی ہے، الزام بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ مفتی اکمل قادری صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے، اور ان کی کیا خواہش ہے، اس پر بات کریں گے، اور کیا وہ وقت کی ضرورت ہے ان کی خواہش یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی اکمل قادری صاحب کے حوالے سے. ایک تو وہ بندہ کمال کا ہے، آپ اس کو سنیں، کوئی بھی بات وہ کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو لگتی ہے، اور وہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن وہ بات اصلاح کے لیے آپ کے لیے کمال کی ہوتی ہے. اور انہوں نے ایک محفل میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے، مفتی اعظم پاکستان، تو ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اہل سنت کی مجلس شورا ہونی چاہیے جس کو لیڈ کریں مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب. وہ اس کے ہیڈ ہوں گے، اور اس میں دیگر علماء کرام اور مفتیان جو ہیں وہ موجود ہوں گے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اہل سنت کی جو دیگر جتنی جماعتیں ہیں وہ کیا غلطی کر رہی ہیں، کب غلطی کر رہی ہیں، کون سا شخص یا کون سا عالم غلطی کرتا ہے تو اس پہ کیا لاگو ہوتا ہے، اسے کس طرح سے اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے، کیا وہ غلطی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو الجھا دیا جاتا ہے، وہ دراصل ہوتی کچھ ہیں اور بیان کچھ کر دیا جاتا ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر چیزیں اگر 1 پوائنٹ ہوں تو وہ 10 پوائنٹ بڑھا کر بیان کی جاتی ہیں یا پیش کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مجلس شورا اہل سنت کی ہونی چاہیے، اور اہل سنت اس وقت یتیم سی صورتحال میں ہے. کوئی اہل سنت کا بڑا نہیں ہے، جو ہے وہ ظاہر مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ہر اپنی جماعت کا ایک شخص ہے اس کو بڑا مقرر کیا ہے، اور اسی کے ماتحت وہ چلتے ہیں، کسی دوسرے شخص کی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اب اہل سنت کو کون شخص ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فلاں شخص نے فلاں ٹائم میں غلطی کی ہے. تو میں کہتا ہوں کمال کا مشورہ انہیں دیا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں ایک مجلس شورا کا قیام ہو، جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کون سی جماعت نے کب کہاں غلطی کی ہے اور کس طرح سے وہ اس غلطی کو سدھار سکتی ہے. کیونکہ ظاہر ہماری جو جماعتیں ہیں 2-3 اسپیشلی جو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، جن کی منزلیں بہت زبردست ہیں، جن کے راستے کمال کے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ تنقید کے زد میں رہتی ہیں، اور ان پر آئے دن جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے. تو اگر ہماری اس طرح کی مجلس شورا موجود ہوتی ہے تو وہ پھر ظاہر اس طرح کی چیزوں پر اصلاح کرنے کی کوشش بھی کریں گی، اور پھر اصلاح ہوگی بھی، اور پھر لوگ اس کی بات بھی مانیں گے. کیونکہ ظاہر ہے اگر مفتی اعظم پاکستان کی بات کی جائے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، تو ان کی آواز ہر جگہ سنی جاتی ہے، ہر جگہ ان کو مانا جاتا ہے، اور ان کی بات کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. تو یہ بات ہوگی مفتی اکمل قادری صاحب کی، جو ان کی تجویز تھی میرے خیال سے وہ کمال کی تھی. میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس پر آواز اٹھائیں اور اس تجویز کو پیش کریں ہر جگہ، اور ہر جگہ اس پر بات کریں کہ تاکہ اس کا مجلس شورا کا قیام جو ہے وہ عمل میں آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو دعوت اسلامی کے حوالے سے، دعوت اسلامی کی خرافات جو ہیں وہ اگر ہیں یا نہیں ہیں یا کس حد تک ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے. کیونکہ دعوت اسلامی کو لے کر بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، کچھ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو کتنی جو ہے وہ ان پر جو پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، وہ کس قدر صداقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. سب سے پہلے تو بات کی جائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، تو آپ جو ہیں آپ کی موجودگی میں جتنے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں آپ کو کرنے چاہیے. کیونکہ بعد میں اگر یہ معاملات اب ہاتھ سے نکل گئے تو بعد میں واپس آنا اس راستے پہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ہم نے ظاہر بات کی امیر اہل سنت کی ولادت کے حوالے سے، وہ جلوس کے حوالے سے، اس پر بھی کہ جلوس نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور اب نکل گیا تو اس کو منع کر دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر ہمارے جو نگران ہیں، نگران شورا ہیں، یہ شورا کے ارکان دعوت اسلامی کے یا پھر دیگر دعوت اسلامی کے جو ہمارے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، چاہنے والے لوگ ہیں، یا ہمارے تاری بھائی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے نا وہ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کو مکس اپ کر رہے ہیں، جو ظاہر ماحول خراب کرنے کی کوشش میں بھی اس کو سمجھا جائے کہ ماحول بھی خراب ہوتا ہے اس سے. تو اس میں چیدہ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہم نے دیکھا 1-2 تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ المدد یا تار، اور ایک اور چیز ہے موئی مبارک کی
کہ الیاس ستار قادری حافظ اللہ تعالیٰ کا جو بال مبارک ہے اس کو منہ مبارک کہہ کر وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں، ایک اور پکچر تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ کپڑا ہے جو امیر اہل سنت نے کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کیا، ان سے ہاتھ صاف کیے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیک کر کے وہ گفٹ کے صورت میں رکھا ہوا ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے اس پرفتن دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں ان چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ مجھے امام احمد رضا خان فاضل ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات اب نہیں بھولتی، فتاوی رضیوں میں آپ نے لکھا کہ قبرستان، آپ مزار اگر جاتے ہیں تو 4 ہاتھ دور مزار سے کھڑا ہوں، اور مزار کو ہاتھ لگانا یا جھک کر چومنے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو اس میں جو ہمارے اکابرین ہیں وہ تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے منع فرمایا، حالانکہ جائز ہے، آپ مزار کو چوم سکتے ہیں، آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ چوکھٹ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن منع اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا تاکہ اس سے یہ جو ہے رجحان پیدا نہ ہو، دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھا جائے، گو کہ بال مبارک کو فارسی میں موئے کہا جاتا ہے، موئے مبارک آپ بول سکتے ہیں لیکن نہ بولا جائے، کیونکہ موئے مبارک ہم اسپیشلی نبی علیہ السلام کی کہ جو بال مبارک ہیں ہم ان کے لیے موئے مبارک استعمال کرتے ہیں۔ ولادت کے جلوس نہ نکالا جائے، کیونکہ ہم اسپیشلی 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں۔ اور پھر المدد یا عطار نہیں کہنا چاہیے، کہ ہم اسپیشلی المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کریں خود بھی، تاکہ ماحول میں بگاڑ کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ کہیں نہ کہیں سے دلائل لا کر پیش تو کر دیں گے، لیکن اس سے جتنی خرافات پیدا ہوں گی وہ بعد میں سنبھالنا مشکل ہے۔ اور اسی تناظر میں دیکھا جائے تو مجلس شورا اہل سنت کی جو ہے وہ ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو ہماری دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کے ماتحت ہوں، اور پھر جو ہماری مجلس شورا ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ کس جماعت نے کہاں کیا غلطی کی ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے، آپ سے بھی درخواست ہے زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں، اور یہ خواہش ہماری بھی ہے رب کرے کہ اس طرح ہو کہ ایک مجلس شورا اہل سنت کی کا عمل میں آئے، اس کا قیام، تاکہ ہم اس طرح کی خرافات اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے۔ اور اینڈ میں یہ پیغام پھر کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لازمی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کسی جماعت سے بغض نہیں ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہو، دعوت اسلامی ہو، پاکستان سنی تحریک ہو، یا دیگر جتنی جماعتیں صراط مستقیم ہیں، تحریک لبیک اسلام ہے، وہ تمام ہماری اپنی جماعتیں، ہم تمام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس پر ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔